السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور تمام تعریفات اسی اللہ ہی کے لیے ہیں، بیدہ الخیر تمام بھلائیاں اسی اللہ رب رحمان کے ہاتھ میں ہیں، وہو علی کل یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو یہ کلمات کہے، اس شخص کی یہ شخص مانند ہے جس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ کلمات 10 مرتبہ کہے گا، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کر دیے۔ یہ دعا بھی صبح شام کے اذکاروں میں ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جیسے قیامت کے دن کائنات فنا ہو جائے گی اور اللہ کے ماں سوا سب ہلاک اور ختم ہو جائیں گے، تو لمن الملک، اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ اکیلے کی ہوگی۔ دنیا کے اندر دنیا والوں کی بادشاہتیں چند دن کے لیے، عارضی بادشاہت اور ایک مخصوص ایریے تک، جبکہ اللہ کی بادشاہت پوری کائنات میں، اور اسی اللہ ہی کے لیے تعریفات ہیں، اسی اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اللہ ہی مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ،
اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زندہ کرنے والا اور مارنے والا وہ اللہ ہی ہے، زندگیاں عطا کرنے والا اور مارنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور خود وہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ وہ اللہ الحی، وہ اللہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالے ہوئے ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی اللہ کا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کہ جیسے اہل شرک نے یہ واقعہ بیان کیا کہ عبد القادر جیلانی پڑھا رہے ہوتے تھے اور موج میں آ کر اپنے شاگردوں سے کہتے مر جاؤ، سارے کے سارے شاگرد مر جاتے، پھر کہتے زندہ ہو جاؤ تو سارے کے سارے شاگرد وہ زندہ ہو جاتے۔ اور عبد القادر جیلانی کی ایک کرامت تھی، یاد رکھیے یہ جھوٹی کرامات ہیں اور شرک پر مبنی ہیں۔ اہل شرک یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامات تھی، یہ کرامت تھی کہ وہ صبح صبح جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا وہ شام ہونے تک یا اگلی صبح تک مرتا نہیں تھا۔ ایک بڑھیا جس کا ایک ہی بچہ تھا روزانہ اپنا بچہ عبد القادر جیلانی کے پاس لاتی اور ان سے ہاتھ ملوا کر لے جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا ہاتھ ملوا کر بھی گئی مگر بچہ مر گیا، اور یہ بڑھیا اپنا بچہ عبد القادر کے پاس مرا ہوا اس وقت لائی کہ جب عبد القادر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مر جاؤ تو بڑھیا نے بھی چپکے سے اپنا بچہ مرے ہوئے میں رکھ دیا، اور اب جب عبد القادر نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو گئے مگر بڑھیا کا بچہ زندہ نہ ہوا۔ بڑھیا رو اٹھی، چیخ اٹھی کہ میرا بچہ زندہ نہیں ہوا۔ تو عبد القادر نے کہا کہ میرے حکم سے مرا بھی تو نہیں تھا۔ تو یہ اہل شرک کے شرک پر مبنی جھوٹے اور من گھڑت واقعات ہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا ایک اللہ، موت دینے والا ایک اللہ۔ نمرود جو کہ ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر پارہ نمبر 3 کی سورۃ البقرہ کے اندر کیا۔ اس نمرود نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس شخص کو بادشاہی عطا کر رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی، ابراہیم نے جب کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بخاری مسلم کی حدیث میں بھی یحیی و یمیت ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بھی یحیی و یمیت۔
ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اس نمرود مردود نے کیا کیا کہ جیل میں بند ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد شہری کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا۔ اس سے اس بیوقوف نے یہ سمجھا کہ میں زندہ کر رہا ہوں اور میں مار رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود مردود سے کہا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو سچا رب ہے تو آج سورج کا طلوع مغرب سے کر کے دکھا۔ اب جب نمرود نے یہ سنا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں، یعنی شرک کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کو چیلنج کیا، جس پر نمرود مردود کہنے لگا یحیی و یمیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کیا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ایک اللہ ہے، زندگیاں دینے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی ایک اللہ اکیلا ہے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ایمان کی خرابی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیر کے دربار پر جائیں گے، پیر کے دربار پر جائیں گے اور پیر بے اولادوں کو اولاد عطا کرے گا۔ حالانکہ علی حجویری، جس کو اہل شرک نے داتا ہونے کا نام دیا، علی حجویری خود نرینہ اولاد سے معروم، وہ ہمیں کیا اولاد دے گا؟ اسی طرح ایک واقعہ میں نے اپنے بھائی سید معراج ربانی حافظہ اللہ تعالی کی زبانی سنا۔ یہ واقعہ میں نے سید معراج ربانی حافظہ اللہ کی زبانی سنا، جو کہ وہ اپنے ایک ویڈیو لیکچر میں بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں سیٹل تھا، جب اس کی شادی ہوئی کچھ عرصے بعد کچھ وقت گزر گیا مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ جب یہ بیرون ملک سے اندرون ملک اپنے ملک میں آیا، کسی نے بتایا فلاں بابے فلاں پیر کے پاس اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، تو وہ پیر بابا تمہاری بیوی کو دم کرے گا جس سے تمہاری بیوی حاملہ ہوگی۔ یہ شخص جو بعد میں غالباً توبہ طائب ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تو چند دن کے لیے اپنے ملک میں آیا تھا، اپنی بیوی کو لیا اور اپنے گھر میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون کو لیا، یعنی تقریباً 40 اور 50 کے بیچ میں ایک اپنے گھر میں سے ایک خاتون کو لیا یا اپنے رشتہ داروں میں سے، اور بیوی اور اس رشتہ دار خاتون کو لے کر میں دربار پر پہنچا۔ بابا جی پیر نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی کو دم کرتے ہیں، لیکن 1 یا 2 دن کے لیے یہاں اس مریضہ کو دربار پر رہنا ہوگا، کیونکہ جو جن اولاد نہیں ہونے دے رہا وہ بڑا ہیوی جن ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون کو دربار پہ چھوڑا اور خود میں بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ چند دن بعد میری بیوی کو حسب دستور حیض آ گیا، بیوی حاملہ نہ ہوئی، اور جس رشتہ دار خاتون کو ساتھ لے کر گیا تھا اسے الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بغیر خاوند کے وہ خاتون جو بیوی کے ساتھ لے کر گیا تھا وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یعنی دربار پہ کیا ہوتا رہا، دربار پہ کیا ہوتا رہا، پیر کس طرح دم رکھتے رہے، یہ منظر ہماری آنکھوں میں
समझने के लिए काफी है। और इसी तरह आज हम सोशल मीडिया पर ये देख चुके हैं, इसी तरह केबल टीवी नेटवर्क पर ये देख चुके हैं कि लोग जो अपनी बेटियों, बहनों और बीवियों को दरबारों पर लाते हैं, तो जब भी मार पीर औरतों के साथ क्या कर रहा है कि खवातीन को गले लगाना और फिर उन खवातीन को गले लगाकर उनको दम करना, खवातीन के कपड़े उतरवा कर उन्हें गंदे तालाब में नहलवाना, जो कि हमें गालिबन इकरारुल हसन नामी हमारे भाई ने ये आंखों देखा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाया। तो आज हमारे ईमान की ये हालत है, हम समझते हैं कि औलाद पीर के हाथ में है, इसलिए पीर के दरबार पर जब जाते हैं तो बेरी के दरख्त को हिलाते हैं, अगर पत्ता गिरे लड़की पैदा होगी, बेर गिरे तो लड़का पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी ने फरमाया, जो ये कलेमात 10 मर्तबा पढ़ेगा उसे औलादे इस्माइल में से 4 गुलाम आजाद करने का सवाब होगा। और इस दुआ में क्या है, युहयी व युमीत, जो आज से 1000 साल पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में खड़े होकर ये ऐलान किया कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मैं तो उस रब का इबादत करने वाला हूं जो जिंदा करता है और जो मारता है। और वो रब कैसे जिंदा करता है? मनी का, पानी का एक कतरा जो कराहत वाला है, नापसंदीदा कतरा मनी का, उस एक कतरे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तंग सी जगह में एक इंसान पैदा कर देता है, फिर उसका दुनिया में आना आसान कर देता है। तो अल्लाह की जात इतनी कादिर और इतनी कदीर जात कि वो जिंदा करता है, एक बेजान अंडे से एक जीता जागता चू 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 करता मुर्गी का बच्चा पैदा कर देता है। और एक पानी के हल्के से कतरे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ के पेट में औलाद जैसी खूबसूरत नेमत अता कर देता है, जिंदा करता है। युहयी व युमीत, जिंदा कौन करता है? एक अल्लाह। और मारता कौन है? एक अल्लाह। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन न मारना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर नहीं मार सकती। जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गारे सोर में मौजूद हैं। अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये ऊपर खड़ा काफिर अपने पांव पे नजर डाल ले तो हमें देख लेगा। प्यारे नबी ने फरमाया, ला तहज़न, ए अबू बकर गम मत कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। यहां नबी को किसने बचाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचाया। मक्का में अबू जहल एंड कंपनी और इसी तरह अबू जहल के साथी प्यारे नबी को मारने पर तुले हुए हैं, आपके मकान का मुहासरा किए हुए हैं, मगर प्यारे नबी बच गए। क्यों? कि मारने वाला, बचाने वाला, जिंदगियां अता करने वाला कौन है? एक अल्लाह अकेला है। तो युहयी व युमीत, जिंदा भी अल्लाह करता है, जिंदगियां अल्लाह अता करता है, मारता भी अल्लाह है। और इसी तरह सब कुछ अल्लाह वहदहू ला शरीक के हाथ में है। मखलूक महज मजबूर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ अता करने वाला है। यहाँ हमारे शिर्क की हालत ये है कि जिस शख्स को पाकिस्तान सूबा पंजाब के गवर्नर के कत्ल के बदले में कत्ल किया गया, सूली लटकाया गया, आज उसका दरबार बनाया जा रहा है और आज पूजा पाठ करने वाले उस दरबार की पूजा पे लगे हुए हैं कि ये जो खुद फांसी पे लटक गया, जो खुद अपने आप को मौत से न बचा पाया, आज ये लोगों का मुश्किल कुशा होगा। और जब कोई इंसान शिर्क करता है
تو مشرک اس قدر پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک اس قدر پلید ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے اولاد مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے مقدمات سے بری ہونا مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہیں۔ زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی یمیتنی ثم یحیین، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 81، فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ ہی مجھے موت دے گا پھر زندہ بھی وہی اللہ کرے گا۔ اور اس سے پہلے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا میرا رب دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور فرمایا میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا اور پلاتا میرا رب ہے، مجھے کھلانے والا بھی اور مجھے پلانے والا بھی میرا رب ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ جب موت دے گا اور مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو کون؟ ایک اللہ۔ یاد رکھیے ان اذکار کو، دعاؤں کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں 10 مرتبہ پڑھ لو، 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پڑھو اور سمجھو، صرف طوطے کی طرح رٹ نہیں لگانی۔ اور یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اس میں اللہ نے بیان کیا، اب جو سن لے تو وہ سمجھ بھی پائے گا۔ اب جب سمجھ لیا گردن کٹوانا منظور ہو جائے، مگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں کہ اس کے علاوہ معبود نہیں، کیوں کہ وہ اکیلا ہے، کیوں کہ اس کا شریک نہیں، کیوں کہ بادشاہت اسی کی ہے، کیوں کہ اس کے لیے تعریفات ہیں، کیوں کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، کیوں کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، کیوں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 47۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔